اس لیے بھی دعا کریے کہ ہمارے وطن عزیز میں جو حکومت ایک کالا قانون بنانے جا رہی ہے، وقف کا قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے حکم پر ہم نے یہ کالا پٹا باندھا ہے اس وقف بل کے خلاف۔ نریندر مودی اس وقف بل کے ذریعے ہمارے سینوں پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے سینے پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے ایمان پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے مسجدوں پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے درگاہوں اور خانقاہوں پر گولی چلا رہے ہیں۔ آپ بتاؤ، جب ہمارے ہندو دھرم کے مندروں میں صرف ہندو ممبر بن سکتا ہے تو پھر وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم کیسے بن سکتا ہے بتائیے آپ؟ جب گردوارہ سکھوں میں خالی سکھ ممبر بن سکتا ہے تو کیسے یہاں پر ایک غیر مسلم کو ممبر بنائیں گے؟ جب اگر کوئی مندر کی پراپرٹی پر 12 سال سے بھی قابض ہے، سکھوں کی گردوارہ کی زمین پر اگر کوئی 12 سال سے قابض ہے، عیسائیوں کے گرجا گھر کی زمین پر کوئی 12 سال سے قابض ہے، تو وہ مالک نہیں بنتا۔ میرے اللہ کے نام پر دی ہوئی زمین پر اگر کوئی 12 سال سے قابض ہے تو مودی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک نہیں ہوگا، وہ قابض مالک ہو جائے گا۔ آپ بتائیے کون سا انصاف ہے یہ؟ کلیکٹر کو پاور کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ کلیکٹر کے پاس کوئی جا کر لکھ دے گا کہ یہ وزیر علی کی وقف کی پراپرٹی وقف نہیں ہے، تو کلیکٹر اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے لکھ دے گا دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی۔ درگاہوں پر جا کر کہہ دیں گے وقف کی پراپرٹی نہیں ہے۔ بلکہ مہاراشٹرا میں ایک درگاہ ہے، آج میں آ رہا تھا تو مہاراشٹرا میں ایک درگاہ ہے، حضرت احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی، حضرت احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے، 150 سال پرانی درگاہ ہے۔ کتنی پرانی درگاہ ہے؟ 150 سال۔ یہ ہے روہیوی ایک علاقہ ہے، حضرت احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ، 150-200 سال پرانی درگاہ۔ وہاں پر یہ سنگھ پریوار کے لوگ کوئی چھترپتی شیواجی کے پتلے پر کوئی کالک ڈال دیا، کون ڈالا نہیں معلوم، درگاہ شریف میں گھس کر گنبد سے اس کے جھنڈے کو نکال کر اپنا جھنڈا لگا دیا اور بول رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، بھواسل دیو مہاراج کی مندر تھی۔ یہ کر رہے ہیں، اور یہ بی جے پی والے بولتے ہیں نہیں اویسی بھٹکا رہا ہے، اویسی بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے۔ ارے یہ ہوا نہیں ہوا بتاؤ میرے کو؟ پارلیمنٹ کے سامنے ایک مسجد ہے، پارلیمنٹ کے سامنے ہے، کس کی مسجد ہے وہ؟ گورنمنٹ بولتی ہماری مسجد ہے، دلی وقف بورڈ بولتا ہماری ہے۔ کل کلیکٹر کو پاور ملے گا تو کلیکٹر پاگل ہے، مودی کے خلاف جائے گا کلیکٹر لکھ کے دے دے گا دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی، یہ گورنمنٹ پراپرٹی۔ گئی آپ کی مسجد۔ اس بل میں ایک پروویژن ہے کہ اگر کوئی بھی جائیداد پہ لکھ دیے کلیکٹر کو یہ وقف نہیں ہے، تو کلیکٹر اگر انکوائری آرڈر کر دیا تو جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی وہ وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی۔ ارے بھائی، جو ہندو دھرم میں ہے، جو سکھ دھرم میں ہے، وہ ہم کو بھی دو نا آپ۔ جب ان کے لیے اچھا ہے تو ہمارے لیے خراب کیسے ہو جا رہا ہوں وہ بتاؤ؟ تو مقصد ایک ہی ہے کہ جائیدادوں کو حاصل کر لیا جائے۔ ایویکیو پراپرٹی ہے، جو لوگ پڑوسی ملک کو جانے سے پہلے وقف کو زمین دے دیے، ہریانہ میں لاکھوں ایکڑ، ہزاروں ایکڑ وقف کی پراپرٹی ہے، اس سے پیسے آتے۔ ایویکیو پراپرٹی کا سیکشن اڑا دیا آپ، سیکشن ہی اڑا دیا ایویکیو پراپرٹی کا۔ بتاؤ پھر کون سا آپ کام کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی نیت ایک ہی ہے کہ مسلمانوں سے ان کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے۔ یہ ان کا ہندوتوا کا ایجنڈا ہے کہ ہم اپنی شریعت پہ نہ چل سکیں، اپنے مذہب پہ نہ چل سکیں۔ ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین کے خلاف ایک قانون بنانا چاہتے ہیں جو آرٹیکل 14, 15, 26, 29 کا وائلیشن ہے۔ ہمارا کلچر کا حصہ ہے وقف، آپ کیسے ہم سے چھینیں گے؟ تو یہ بی جے پی کی حکومت کرنا چاہتی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید پہلی یا دوسری تاریخ کو بل لایا جائے گا۔ یہ ایسا کالا قانون ہے جس سے ہماری وقف کی جائیدادیں ختم ہو جائیں گی۔
مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کے بعد آج سب لوگ چیخا ماریں گے، پھر سے اسد اویسی نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ ارے اگر تمہارے ٹی وی اسٹوڈیو کو جو نوئیڈا میں اگر کوئی بول دیا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، گورنمنٹ کا، تم کیا کرو گے؟ چڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ گے؟ اور تم یہ سمجھ رہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ وقف ایک عبادت ہے، نماز کی طرح نہیں بلکہ عبادت ہے، اور وقف گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں، ہمارے بابا اجداد کی گاڑے خون کی کمائی کی پراپرٹی ہے، گورنمنٹ کی دی ہوئی نہیں ہے یہ۔ اور چندرا بابو نائیڈو، نتیش کمار، چراغ پاسوان اور جینت چودھری، یاد رکھو ہم کبھی بھی تمہاری اس چیز کو معاف نہیں کریں گے۔ تم ہماری شریعت پر حملہ جو کرنے کی اجازت بی جے پی کو دے رہے ہو، اگر یہ چاروں بول دے کہ بل نہیں لانا چاہیے تو بل نہیں آئے گا، مگر تم بی جے پی کو اجازت دے رہے ہو ہماری مسجدوں کو، وقف کو ختم کرنے کا، ان کی تائید کر کے۔ چندرا بابو نائیڈو، آندھرا کے پرابلم ہے جانتے ہم، مگر یہ کون سا پرابلم آپ کریٹ کر رہے ہیں؟ نائیڈو آپ بھول گئے کہ آپ نے گجرات کے رائٹس کے وقت آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا تھا، واجپئی کا۔ آپ 10 سال، میں باخبر کر رہا ہوں، اس کمیٹی کا میں رکن تھا۔ آپ کو معلوم اس کمیٹی میں ایک ایسی تنظیم کو بلایا گیا، اس تنظیم کے ممبرز کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے، ٹیررزم کے مقدمے، ان کو بلا کر انہوں ہمارے وقف کی بات کر رہے، انہوں بلا کر ہمارے سے وقف کی بات کر رہے تھے۔ اس میں بلایا گیا بعض ہمارے ہیں نا، بعض ہمارے بہت سے عبداللہ ابن سبا کے جانشین ہیں بہت سے، ان کو بلائے، وہ بلا کے بیٹھ کے بول رہے نہیں ایسا ہے، وقف ایسا ہے، وقف فلاں ہے۔ آئے تھے ایک 3-4، میں بولا میڈم یہ بتاؤ پوری دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی تھی؟ آپ تو پروفیسر ہیں نا، پورے پروفیسر تھے وہ۔ چلے گئے نہیں، وہ کیمبرج، آکسفورڈ، ہارورڈ، ملا نہیں۔ آپ تو پروفیسر ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کی پہلی یونیورسٹی موراکو میں ایک مسلم خاتون فاطمہ فرنی نام تھا اس کا، اس کے باپ کی جائیداد میں اس کو ملا وقف، اس نے کہا یونیورسٹی بناتی ہوں میں۔ خاموش ہو گئے۔ اچھا جب آپ یہ بچے یونیورسٹی میں ڈگری لیتے دیکھو ٹوپیاں پھینکتے اوپر، دیکھیں آپ ٹوپیاں پھینکتے، وہ ٹوپیاں کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ قرآن کے رحال کے شیپ میں جو فاطمہ فرنی بنائی تھی۔ آج آکسفورڈ کیمبرج میں جو بچے ڈگری لے کے وہ سر پہ ٹوپی پھینکتے ڈگری لینے کے بعد، وہ قرآن کا رحال ہے، ہم دیے گئے، ان کو نہیں معلوم۔ نہیں بچیوں کا حق کیسے مار کھا جانا؟ ارے بچیوں کا حق نہیں مار کھا رہا اس میں، نہ بچیوں کا مار کھا رہا، نہ بیٹوں کا مار کھا رہا، بلکہ بیٹی بھی متولی ہو سکتی، نا بیٹی بھی متولی ہو سکتی وقف الالات کی۔ مقصد کیا ہے؟ اس سے چھین لینا۔ نہیں مسلم وومن کا امپاورمنٹ ہونا، آپ کیسا بچوں کا حق مار دیتے، اپنا حق مار دیتے۔ اچھا ہم حق مارتے، جو اپنی جورو کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا بولیں گے آپ؟ اب روزے کی حالت میں زیادہ تشریح نہیں کر سکتا ہوں، سمجھ جانا۔ نہیں بچوں کا اپنا بڑا حق مار دیتے۔ سالار بولتے تھے ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنی کہلائی۔ ہماری بچوں سے آپ کی اتنی محبت ہے، اچھا چلو مان لیے تم کو محبت ہے، تو پھر محمد شریف کی بیوہ تم سے پوچھ رہی آج کہ اناؤ میں وہ سعودی عرب میں 12 سال سے پانی ڈالتا تھا، واپس آیا تو اس پہ جبرن ہولی پھینکے، وہ انکار کیا تو پیٹ دیے، مر گیا، اس کی بیوی اور ایک بیٹی یتیم ہو گئی، اس سے محبت کرو۔ اناؤ میں کیا کیے یوگی چیف منسٹر؟ کیا کیے؟ مرنے والے کے سالے کے ساتھ 112 لوگوں پہ مقدمہ۔ محمد شریف مر گیا، ہولی ڈالے، بولا مت ڈالو، پیٹ دیا اس کو، مر گیا۔ اچھا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 2 دن میں پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی، پی ایم آر رپورٹ 2 دن میں آتش نہیں، مگر یو پی میں معاملہ تیز ہے، 112 لوگوں پہ کیس بک ہو گیا۔ بچوں کی بات آپ کرتے ہیں نا، تو ناگپور میں عرفان انصاری ایک ویلڈر ہے،
اٹارسی جا رہا تھا اسٹیشن کو، گڑبڑ ہو گئی، بھیڑ نے اتنا مارا اس کو، اس کے سر پہ چوٹ آئی، دواخانے میں بیان دیا، اس کے بعد مر گیا۔ اس کے 6 بچیاں ہیں۔ اب بولو کون محبت کرے گا عرفان انصاری سے؟